بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل روزہ۔ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ناک میں دوائی ڈالنا۔ اگر کسی نے روزے کی حالت میں ناک میں دوائی ڈالی تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، لہٰذا ناک میں دوائی ڈالنے میں احتیاط کرنا چاہیے۔ البتہ آنکھ میں دوا ڈالنے کی اجازت ہے۔ ہدایت: اگربتی یا لوبان کا دھواں منہ یا ناک میں داخل کرنا۔ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں اگربتی یا لوبان کا دھواں بالقصد ناک یا منہ میں داخل کرے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر اگربتی یا لوبان کا دھواں بغیر قصد و ارادہ خود بخود ناک یا منہ میں داخل ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ شامی: روزے کی حالت میں صرف گرم پانی سے بغیر کچھ ملائے بھاپ لینا۔ روزے کی حالت میں صرف گرم پانی سے بغیر کچھ ملائے بھاپ لینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ بھاپ لینے سے پانی کے بخارات حلق تک پہنچ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ فتاویٰ بنوری ٹاؤن۔ روزے کی حالت میں عورت کو حیض کا خون شروع ہو جائے۔ اگر روزے کی حالت میں عورت کو حیض آ جائے تو اس کا روزہ خود بخود ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ حیض و نفاس روزے کے منافی ہے، اور چیز اپنے منافی کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتی۔ اس پر تشبہ بالصائمین یعنی روزہ داروں کے مشابہ کھانے پینے سے رکنا لازم نہیں ہے، کھانے پینے کی اجازت ہے، البتہ رمضان کے احترام کے پیش نظر علانیہ یعنی کھلم کھلا لوگوں کے سامنے کھانے پینے سے پرہیز کرے۔ فتاویٰ رحیمیہ۔ حیض و نفاس والی عورت کا رمضان میں دن کو پاک ہونا۔ حیض و نفاس والی عورت رمضان میں دن کو پاک ہو جائے تو اسے بقیہ دن میں روزہ دار کی طرح کھانے پینے سے رکنا واجب ہے۔ پہلی صورت یعنی حیض کا خون شروع ہونے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور باقی دن روزہ دار کی طرح کھانے پینے سے رکنا واجب نہیں ہے، کھانے پینے کی اجازت ہے لیکن چھپ کر کھائے۔ اور دوسری صورت یعنی رمضان میں دن کو حیض کا خون بند ہونے سے کھانے پینے سے باقی دن رکنا واجب ہے۔ بہشتی زیور۔ ڈاکٹرنی کا عورت کی شرمگاہ میں انگلی ڈال کر ٹیسٹ کرنا۔ دیکھیے، یہ مسائل اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ اس طرح کی صورتیں پیش آتی ہیں بہت سی مرتبہ لا علمی کی وجہ سے، اور مسائل کے بارے میں اگر یہاں سے نہیں بتائے جائیں گے تو پھر کون بتائے گا، اس لیے بھی اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ اگر کسی مریضہ عورت کی تشخیص یا مدت وضع حمل کا اندازہ لگانے کے لیے لیڈی ڈاکٹر کسی عورت کی شرمگاہ میں انگلی ڈال کر ٹیسٹ کرے تو اس کی دو صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت، اگر اس نے خشک انگلی ڈالی یعنی سوکھی انگلی جس پر پانی یا دوا کا کچھ اثر نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، ایک صورت تو یہ ہے۔ دوسری صورت، اور اگر پانی سے تر انگلی ڈالی یعنی گیلی انگلی ڈالی یا دوا وغیرہ لگا کر انگلی ڈالی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، بعد میں قضا کرنی ہوگی، کفارہ لازم نہ ہوگا۔ فتاویٰ عالمگیری۔ مسائل تراویح۔ گھر میں حافظ بالغ لڑکے کے اقتداء میں محرم و غیر محرم عورتوں کا تراویح پڑھنا۔ حافظ بالغ لڑکا محرم عورتوں کی امامت کر سکتا ہے، اور ان کے ساتھ غیر محرم عورتیں بھی پردے کی پابندی کرتے ہوئے شامل ہو جائے تو شامل ہو سکتی ہیں، البتہ اگر فتنے کا اندیشہ ہو تو ایسی جگہ نامحرم عورتوں کا شامل ہونا جائز نہیں۔ اس پرفتن زمانے میں عورتیں اپنے اپنے گھروں میں تراویح پڑھیں، یہی افضل اور بہتر ہے، اسی میں ان کو زیادہ ثواب ملے گا۔ فتاویٰ رحیمیہ۔ سجدے تلاوت کے بعد دوبارہ سورہ فاتحہ پڑھنا۔ بعض مرتبہ تراویح کے دوران بے خیالی میں
یہ صورت پیش آتی ہے کہ امام آیت سجدہ پڑھ کر جب سجدہ تلاوت کر کے کھڑا ہوتا ہے تو جہاں سے قرآن پڑھنا تھا اس کو نہیں پڑھا، بلکہ پہلے سورہ فاتحہ پڑھ لیا، پھر آگے قرآن پڑھنا شروع کیا تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی، سجدہ سو لازم نہ ہوگا۔ شامل۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان مسائل پر دھیان توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ شامل عبادت ہے